السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب جی۔ جی 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 استاد صاحب یہ پوچھنا تھا کہ وہ سعید اسد کے ساتھ جو متکلم اسلام کا جو ہے تھا وہ مناظرے کا کوئی سسٹم تھا یا گفتگو کا، جی، اس کے بارے میں کہاں تک بات پہنچی؟ مولانا سعید اسد نے کل حضرت استاد جی سے رابطہ کیا ہے، جی جی لیکن جو باتیں طے کی تھی مولانا سعید اسد نے ہمارے ساتھ ان باتوں کی مخالفت کی ہے انہوں نے۔ ہمارے ساتھ ان کا طے تھا کہ وہ جمعیت علماء پاکستان اور تنظیم المدارس کی نمائندگی لکھوا کر پھر ہم سے بات کریں گے۔ ابھی تک انہوں نے لکھوائی ہی نہیں ہے، ایسی بات شروع کر دی۔ تو حضرت الاستاد نے فرمایا کہ دیکھیں آپ یہ 2 نمائندگیاں لکھوا لیں پھر مجھ سے بات کریں۔ تو انہوں نے درمیان میں کیا دیا، نہیں یہ ہے وہ ہے، پھر انہوں نے کوئی لیکچر قسم کی گفتگو کر کے وہ نیٹ پہ بھی چڑھا دی۔ وہ آگے سے میرا خیال کہہ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لکھوا کے دیں ہمیں وفاق سے یا جمعیت سے۔ یہ تو طے ہی نہیں ہوا تھا، یہ تو طے ہی نہیں ہوا تھا، آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ نہیں اگر وہ کہیں تو پھر لکھوا کے تو دینا چاہیے۔ نہیں مولانا اگر کہیں لکھوا کے دینا چاہیے، مجھے بتائیں اگر مولانا ہمیں ترجمان علماء دیوبند نہیں سمجھتے پھر ہمارے پاس آئے کیوں ہیں؟ انہوں نے تو ہماری حیثیت مانی ہے تبھی ہمارے پاس آئے ہیں۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا اس ویڈیو میں خود تسلیم کرتے ہیں سعید اسد صاحب کہ مولانا الیاس گمن علماء دیوبند کے ترجمان ہیں، یہ 2 بار کہتے ہیں۔ جب وہ ہمیں ترجمان مان چکے ہیں پھر ہماری نمائندگی کی ضرورت۔ صحیح۔ ہم تو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں پر امید تھے کہ شکر ہے برنگیوں میں کوئی بندہ نکلا ہے جو علماء دیوبند کے ادارات سے بات کرے گا، ہم تو بہت پر امید تھے، لیکن پتہ نہیں مولانا سعید اسد یہ چال مٹول کیوں کر رہے۔ صحیح ہو جی جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، مفتی عبدالواحد